أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق اللہ العظیم. ثم انتم پھر تم وہ لوگ ہو ہؤلاء ایسے لوگ ہو تقتلون کہ قتل کرتے ہو انفسکم اپنوں کو وتخرجون اور نکال دیتے ہو فریقا منکم اپنوں میں سے ایک گروہ کو من دیارہم ان کے وطن سے تظاہرون چڑھائی کرتے ہو تم علیہم ان پر بالاسم والعدوان گناہ اور ظلم سے وَإِن يَأْتُوكُمْ اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قید ہو کر تفادوہم تو تم ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ حالانکہ حرام تھا تمہارے اوپر اخراجہم ان کا نکالنا. افتؤمنون کیا تم مانتے ہو ببعض الکتاب کتاب کے کچھ حصے کو وتکفرون ببعض اور نہیں مانتے کچھ کو فما جزاء سو کوئی سزا نہیں من یفعل ذلک جو کوئی کرے یہ کام منکم تم میں سے الا خزی مگر رسوائی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن يُرَدُّونَ لوٹائے جائیں گے إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ سخت سے سخت عذاب میں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ بے خبر نہیں ہے عَمَّا تَعْمَلُونَ ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو. گزشتہ آیات میں یہودیوں کی جو اللہ رسول سے عہد شکنیاں ہیں وعدہ کر کے عہد کر کے اس کو توڑ دینا ان کا ذکر چل رہا ہے. ان میں سے ایک عہد جو توڑا گیا جس کو عہد کر کے اقرار کر کے توڑ دیا وہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے عہد لیا کہ آپس میں خون خرابہ نہیں کرو گے اور اتنا کسی کو تنگ نہیں کرو گے کہ وہ شہر چھوڑنے پر علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو کر یہاں سے نکل جائے. ایسا نہیں کرو گے. تو رات کے ذریعے ان سے عہد لیا گیا. تو آج کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عہد شکنی کے متعلق بیان کیا کہ فرمایا کہ اس اقرار صریح کے بعد تم جیسے ہو یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہے کہ تم قتل و قتال بھی کرتے ہو اور اپنے لوگوں کو مجبور کرتے ہو اتنا تنگ کرتے ہو کہ وہ شہر چھوڑنے پر جو ہے وہ مجبور ہو جائیں. تو اس باب میں ان پر 3 حکم لازم تھے. اول قتل نہ کرنا, دوسرا اخراج یعنی ترک وطن نہ کرانا, تیسرا اپنی قوم میں سے کسی کو اگر کوئی قید میں دیکھے گرفتار دیکھے تو پیسے دے کر فدیہ دے کر اس کو چھڑا دینا. سمجھ آئی جی؟ یہ 3 حکم تھے اس قول و قرار میں اس عہد میں. تو ایک قتل نہ کرنا ایک دوسرے کو, دوسرا کسی کو اپنے شہر سے اپنے وطن اور علاقے سے نکلنے پر مجبور نہ کرنا, ترک وطن نہ کرانا, تیسرا اپنی قوم میں سے اگر کوئی کسی کے ہاں قید ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا دینا. تو اب ان لوگوں نے پہلے دونوں حکموں کو چھوڑ دیا, قتل نہ کرنا اور ترک وطن نہ کرانا کسی کو. اس کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا, اس کی پرواہ نہیں کی, آپس میں قتل و قتال کرتے اور ایک دوسرے کو وطن چھوڑنے پر مجبور کرتے. اور تیسرا حکم جو تھا کہ اپنی قوم کے کسی آدمی کو کسی کے پاس قید میں دیکھیں تو اس کو فدیہ دے کر چھڑائیں. تیسرے حکم کا اہتمام کرنے لگے. اور صورت اس کی کیا ہوئی تھی کہ مدینہ والوں میں 2 قومیں تھیں, اوس اور خزرج.
اور ان میں آپس میں دشمنی رہتی تھی، تو کبھی کبھی قتال کی نوبت بھی آ جاتی تھی۔ مدینہ کے ارد گرد میں یہودیوں کی دو قومیں بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ آباد تھیں۔ تو اب یہ جو اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے، قومیں تھیں یہ، اور اسی طرح بنو قریظہ اور بنو نذیر، تو اوس اور بنی قریظہ جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے، دوست تھے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ اور دوسری طرف جو ہے وہ مدینے والوں کا ایک قبیلہ، یہ دونوں آپس میں دوست تھے۔ اوس اور بنی قریظہ یہ آپس میں دوستی تھی ان کی، اور خزرج اور بنی نذیر آپس میں ان کی دوستی تھی۔ تو جب اوس خزرج میں آپس میں لڑائی ہوتی تھی، اوس اور خزرج دونوں یعنی مدینے والے قبیلے تھے، ٹھیک ہے، بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ دونوں یہودیوں کے قبیلے تھے۔ تو اوس اور خزرج میں جب آپس میں ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، تو دوستی کی بنا پر بنو قریظہ تو اوس کے مددگار ہوتے، کیونکہ دوستی جو تھی ان کے ساتھ، تو ان کی مدد کرتے، یعنی لڑائی میں ان کا ساتھ دیتے، اور بنو نذیر جو ہے خزرج کی جو ہے وہ طرفداری کرتے۔ تو جہاں اوس اور خزرج مارے جاتے، یہ دونوں آپس میں قبیلے کے ایک دوسرے کے بندے مارے جاتے، تو ظاہر ہے جو ان کا ساتھ دے رہا ہے تو وہ بھی ان میں سے بھی کچھ لوگ مارے جاتے، جو ان کا حریف ہے اور دوستی ہے، جس دوستی کے طور پر ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ اور ان دونوں کو بھی یہ مصیبت پیش آتی، دونوں یہ جو بنو قریظہ کے قتل اور یعنی جلاوطنی میں یعنی ترک وطن کرانے میں بنو نذیر کا بھی ہاتھ ہوتا، اور ایسا ہی اس کے بالعکس۔ البتہ یہود کی دونوں جماعتوں میں سے اگر کوئی جنگ میں قید ہو جاتا، اب ظاہر ہے دونوں ایک دوسرے کے دوستی ہے، اب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کچھ قید بھی ہو جاتے۔ تو بنو قریظہ اور بنو جو ہے نذیر، ان میں سے اگر پھر ان اپنی دوستوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے اگر ان میں سے کوئی قید ہو جاتا، تو اب یہ کیا کرتے، تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو مال پر راضی کر کے اس قیدی کو رہائی دلا دیتے، اور اگر کوئی پوچھتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، تو اس کو جواب دیتے کہ دیکھو قیدی کو رہا کرانا یہ ہم پر واجب ہے۔ اگر کوئی قتل و قتال میں معین و مددگار بننے پر اعتراض کرتا کہ بھئی تم ان کی مدد کیوں کرتے ہو، اس میں تو تمہارے سامنے تمہارا ہی قبیلہ ہے، وہ ان کا دوست ہے، تو تمہارے سامنے تمہارا ہی دوسرا قبیلہ آ رہا ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی میں کیوں تعاون کرتے ہو، کیوں مدد کرتے ہو ان کی، تو مارنے سے، قتل و قتال سے بھی تو منع کیا گیا ہے۔ تو اس کو جواب دیتے کہ دوستوں کے ساتھ نہ دینے سے شرم آتی ہے، سمجھ آئی، کہ دوستوں کا ساتھ نہ دینے سے شرم آتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت فرمائی اور اس کی حیلہ سازیوں کا پردہ چاک فرمایا۔ اس آیت میں جن مخالف قوموں کی امداد کا ذکر ہے، اس سے اوس اور خزرج مراد ہیں، کہ اوس بنی قریظہ کی موافقت میں بنو نذیر کے مخالف تھے، اور خزرج جو ہے بنی نذیر کی موافقت میں بنو قریظہ کے مخالف تھے۔ تو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم دو حکموں پر تو کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور تیسرا حکم جو ہے وہ اس کو اپنی قوم کا جو آدمی ہے دوسرے کا ساتھ دے کر، دوسری طرف سے بھی یہودی ہیں، وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور آپس میں لڑائی ہوتی ہے، تو اب ظاہر ہے قید بھی ہوتے ہیں، مارے بھی جاتے ہیں۔ تو اس پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو۔ جب کہا جاتا ہے لڑائی میں ان کے ساتھ کیوں شامل ہوتے ہو، دوسری طرف تمہارا بھی تو قبیلہ ہے، یہودیوں کا دوسرا قبیلہ ان کے ساتھ ہے، لڑائی میں کیوں، تو تمہارے ہاتھ سے وہ بھی تو مارے جائیں گے، کہ کیا کریں دوستوں کے ساتھ دیتے ہوئے۔ بعینہ، آج ہم اس آیت کے تناظر میں اس آیت کی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حالت کا اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کچھ مانتے ہو کچھ احکامات کو اور کچھ کو نہیں مانتے، تو فرمایا اگر یوں ہی کرو گے فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو کوئی ایسا کرے اس کی سزا کیا ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے دنیا میں رسوائی اور ذلت کے اور کوئی سزا نہیں ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے جو بعض احکامات کو مانیں گے اور بعض کو کیا کریں، جی دوست ہیں، اب دوستوں کے ساتھ دینا بھی تو حدیث کے اندر صاف فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن دوستوں کی دوستی میں نماز چھوڑنے، اللہ کے شرعی احکامات، پتہ ہے کہ یہ غلط بات ہے، بس کیا کریں، آپ دوست ہیں، شادی کا موقع آ گیا،
جناب وہ ناچ گانا، اس میں پیسے دینا، ٹھیک ہے، اس میں پیسے دینا، کہ بھائی کیا کریں جی بس خاندان کا مسئلہ ہے جی۔ حالانکہ صاف طور پہ منع کیا گیا کہ ایسی برائی میں کسی کے ساتھ نہ، اللہ کی نافرمانی کرنے میں کسی کا کوئی ساتھ نہیں دینا، بلکہ مسلمان ہونے کے ناطے اس کو تو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرنی۔ تو فرمایا کہ ایسا کرو گے تو دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوگے، اس کے سوا اور کوئی سزا نہیں ہے، اور قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ سخت سے سخت عذاب دی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ دنیا کی زندگی کی سزا کیا ہے کہ ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گی، کچھ احکامات کو مانو گے، کچھ احکامات کو نہیں مانو گے تو، اور اس کے ساتھ آخرت کی سزا الگ ہے کہ سخت سے سخت عذاب کی طرف جو ہے دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو اب اللہ پاک نے فرمایا اس عدوان کے ساتھ، یعنی گناہ اور ظلم کے ساتھ تم جو ہے ان پر چڑھائی کرتے ہو۔ فرمایا کہ اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اس میں دو حق ضائع ہوتے ہیں، ایک اللہ کے حکم کو پورا نہ کر کے اللہ کا حق ضائع کیا، دوسرے کے تکلیف پہنچا کر بندوں کا حق بھی ضائع کیا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اس گناہ بھی ہے اور ظلم بھی ہے۔ گناہ ہے اللہ کا حکم توڑا، ظلم کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائی اپنے قابل میں۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں اگرچہ یہ یہودی جن کا قصہ میں ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کی بنا پر کافر ہی تھے، مگر یہاں ان کا کفر ذکر نہیں بلکہ بعض احکام پر عمل نہ کرنے کو کفر سے تعبیر کیا گیا۔ یہاں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کفر کرتے ہو بعض احکامات کا۔ تو حالانکہ جب تک حرام کو حرام سمجھے آدمی کافر نہیں ہوتا، حرام کو حرام جب تک آدمی سمجھے اس سے کافر نہیں ہوتا، تو یہاں تو وہ حرام کو حرام سمجھتے تھے لیکن پھر کیوں کافر ہو گئے؟ تو فرمایا کہ یہ شبہ، اس شبے کا جواب یہ ہے کہ جو گناہ بہت شدید ہوتا ہے اس پر شرعی محاورے میں اس کی شدت کے پیش نظر کفر کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے محاورے میں بھی اس کی مثالیں دن رات دیکھتے ہیں، جیسے کسی ذلیل حرکت کرنے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ تو بالکل جو ہے وہ بھنگی ہے، ہاں جی، اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ مخاطب یقیناً وہ بھنگی نہیں ہوتا، اس سے مقصود جو ہے وہ نفرت کی شدت اور اس کی برائی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ یہی معنی اس حدیث میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو اس مقام پر جن دو سزاؤں کا ذکر ہے ان میں سے پہلی سزا یعنی دنیا میں ذلت اور رسوائی تو اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے سبب بنو قریظہ قتل اور گرفتار کیے گئے، اور بنو نذیر جو ہے ملک شام کی طرف بہت ساری ذلت اور خواری کے ساتھ جو ہے وہ ان کو نکال دیا گیا۔ تو اس لیے ہمیں سبق ہے کہ آج بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم دیکھیں کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے جو جی کو لگے، جسے اردو میں کہتے ہیں نا کڑوا میٹھا جو ہے وہ ہپ ہپ اور کڑوا تھو تھو، ہاں جی، جو اپنے مقصد کا لگتا ہے، ہاں جی، وہ اس میں یہ جی ہو بھائی ہم مسلمان ہیں نا جی، ہم مسلمان ہیں، یہ دین کا حکم ہے جی۔ مثلا ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ جنازہ ہے، فرض کفایہ ہے، بھائی یار اتنا آپ بیمار ہو، خود جا بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، دو آدمی آپ کو پکڑ گئے، کوئی ضروری تو نہیں ہے آپ اتنا اپنے آپ کو تکلیف میں دے کر جنازے میں جا رہے ہو، او جی بس کیا کریں، بس منہ بھی تو دکھانا ہوتا ہے، کچھ خیال بھی تو رکھنا ہوتا ہے، کیا کہیں گے لوگ، کون سا جنازہ روز روز ہوتا ہے۔ اور فرض نماز جس کے بارے میں کسی قسم کی معافی نہیں ہے، اور جی بس اسلام میں اتنی سختی بھی تو نہیں ہے نا جی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ایک میں نے مثال آج کی، اس کے علاوہ بیسیوں مثالیں ہیں کہ جو ہمارے جی کو لگتا ہے نماز جنازہ کے لیے دکانیں بند اور ساری مصروفیات چھوڑ کے گاہک کھڑے ہیں، لین لگی ہوئی، جنازہ ہے میں جا رہا ہوں بس بند کر رہے، اور نماز کے ساتھ کیا حال ہے؟ فرض نماز، فرض جس کے بارے میں حساب و کتاب ہے، کسی قسم کی چھوٹ نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو اسی طرح اور احکامات کو بھی آپ دیکھ لیں، زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے ہمارا کیا حال ہوتا ہے، جی قربانی کا موقع آتا ہے کیا حال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ شادی بیاہوں پر قرضے لے کر اور جناب ناچ گانے پر اور فضول رسموں پر ہم لاکھوں لگا دیتے ہیں۔ کیوں لگا رہے ہیں؟ اور جی بس شادی ہے نا جی، خوشی کا موقع ہے، خوشی ہے، عید ہے نا جی، خوشی ہے،
زکوٰۃ کا موقع ہے، کسی اللہ کے دین کے لیے یا کسی غریب کی مدد میں، بھئی حالات صحیح نہیں چل رہے، آپ کا پڑوسی ہے، یار بس حالات میرے اپنے بھی ٹھیک نہیں، بھئی یار اس کا بل بھی آپ کو زیادہ آ گیا، اس کے ساتھ بھی تھوڑا مدد، اور یار جی بس حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں، ہے کہ نہیں ایسے؟ تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، جن کے طریقوں پر چلنے سے پہلی صورت میں قرآن کی سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں منع کیا گیا، اور ہم سے زبان سے اقرار کروایا گیا کہ خود زبان سے کہو کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا۔ یہودیوں کا کیا راستہ ہے؟ کچھ ماننا کچھ نہ ماننا، اور فرما دی جو ایسا کرو گے دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگے۔ آج ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی، ساری دنیا کے اندر دیکھ لیں کیا حال ہے، اپنے ملک میں دیکھ لیں کیا حال ہے۔ اس لیے اس کے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم عزم کریں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان بن کر رہیں گے، اور اسلام کو سیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اسلام کو سیکھنا، عمل کرنا، اور پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی فکر کرنا کہ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے گزارش کی جاتی ہے ہم جان مال لے کر وقت فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں، ذمہ داری ہے ہماری، اور اپنی اصلاح بھی اسی میں ہے، خود بھی دین کو سیکھنا اور پھر سارے عالم میں دین زندہ ہو اس کی فکر کرنا۔ ہاتھ پاؤں مارنا ہمارے بس میں، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ کوشش کریں گے سارے احباب، ہمارے پاس جماعت بھی آئی ہوئی ہے، کوشش فرمائیں، وقت دیں، نصرت کریں، اپنے علاقے میں، اپنے گلی محلے میں پڑوسیوں سے ملاقات کرائیں، انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ان حضرات کی بھی ہماری نصرت ہو جائے گی۔ نصرت والوں کے بارے میں اللہ پاک نے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں کے صحابہ اکرام انصار نے ان کی بہت نصرت کی، نبی علیہ السلام سے خوش ہو کر یہاں تک فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، وجہ ہے، لیکن اب ہجرت کی ہے میں مہاجر ہوں، ہجرت مجھے کرنی پڑی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ اور فرمایا کہ ایک راستے پہ ایک وادی میں انصار چلیں، دوسری وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔ نصرت کرنے والے یہ بہت اللہ پاک ان کو نوازتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہم 2-3 دن کی بات ہوتی ہے، خوب ایسا ایک محلے میں ہلچل مچ جائے، ہر ایک آدمی سے ملاقات ہو، جو بھی بالغ آدمی ہے، آپ سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہے۔ چند ساتھی جو بس جن کی ہم نے بس یہ تبلیغ والے، تبلیغ ہم ہر مسلمان تبلیغ والا ہے بھائی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ باپ، دن کو وقت دے دیں، شام کو وقت دے دیں، کسی وقت بھی انشاءاللہ۔ پڑھیے جی۔ ثم انتم، پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون، کہ قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنوں کو، وتخرجون، اور نکال دیتے ہو، فریقا منکم، اپنے میں سے ایک گروہ کو، من دیارہم، ان کے وطن سے، تظاہرون، چڑھائی کرتے ہو تم، علیہم، ان پر، بالاثم، گناہ، والعدوان، اور ظلم سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، کسی کے قیدی ہو کر، تفادوہم، تو تم ان کو فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ حرام ہے تمہارے اوپر، علیکم، تمہارے اوپر، اخراجہم، ان کا نکالنا، افتؤمنون، کیا تم مانتے ہو، ببعض الکتاب، بعض کتاب کو، وتکفرون ببعض، اور نہیں مانتے بعض کو، فما جزاء، سو کوئی سزا نہیں ہے، من یفعل ذلک، جو کوئی یہ کام کرے، منکم، تم میں سے، الا، مگر، خزی، رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت،
اور قیامت کے دن یردون پہنچائے جائیں گے الی اشد العذاب سخت سے سخت عذاب میں وما اللہ بغافل اور اللہ بے خبر نہیں ہے عما تعملون ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك وأفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين أينما كانوا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ول علينا بفضلك خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فوفقه كل خير واجعلنا منهم ومن أراد بالإسلام وبالمسلمين شرا فأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم لا تجعلنا منهم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا